میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں طلب علم کا ایک بنیادی اصول ہم نے دیکھا کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرے، ایسے لوگوں سے دین کا علم نہ لے جن کا منہج بگڑا ہوا ہے، جو سنت کے بجائے بدعات پر چلنے والے ہیں، جو دلائل کی بجائے اپنی رائے سے دین میں گفتگو کرنے والے ہیں، جن کے لیے اہل علم کی طرف سے لوگوں کو تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی میدان میں، چاہے وہ طب ہو یا کوئی اور میدان ہو، ہر آدمی کے اوپر کوئی اور سرپرست ہوتا ہے جو اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کرے، لوگوں کو تعلیم دے اور اسی طرح سے دوسرے کسی میدان میں خدمت کرے۔ اپنے دل سے کوئی آدمی اگر کچھ کرتا ہے، ممکن ہے اس میں صلاحیت ہو، ممکن ہے اس میں صلاحیت نہ ہو، اور اگر ایک انسان کے اندر واقعی اس کام کی صلاحیت نہ ہو اور وہ اپنے دل ہی سے وہ کرنے لگے، بہت ممکن ہے کہ وہ فائدے سے زیادہ نقصان کرے۔ لہٰذا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کرے جو سنت کی بجائے بدعات پر چلنے والے ہیں، جن کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں، جن کا عقیدہ درست نہ ہو، جو اصحاب الاہواء، صاحب ہوا کس کو کہتے ہیں؟ جو دلیل کی بجائے اپنی ذہن کی اپج، اپنے فلسفے کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ دین لوگوں کے لیے کوئی کھلونا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے دل سے اس میں کچھ بھی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ دین اتنی سنگین چیز ہے، دین کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ ایک نبی بھی اپنی طرف سے کوئی ایک چیز بھی دین میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے پیاز اور لہسن کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے کہ آپ کو بدبو پسند نہیں تھی، آپ کے ترک کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو حرام سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگو، اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو نبی کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ پیاز اور لہسن کو اپنی طرف سے حرام کر دیں، لہٰذا اس سے بڑی چیزیں اور زیادہ سنگین ہیں۔ ایک انسان اگر علم کے بغیر لوگوں میں بولے گا، بہت ممکن ہے وہ لوگوں کو حلال کی بجائے حرام بتا دے، حرام کی بجائے حلال کر دے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرے، اس کے بعد تعلیم دے۔ اسی طرح سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر بولنے والے کے پیچھے نہ دوڑے، چاہے وہ بولنے والا بولنے میں کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے بولنے کی مہارت، ایک ہوتا ہے بولنے کے لیے علم۔ بعض اوقات انسان کے پاس بولنے کی مہارت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ صحیح بولنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بولنے کے لیے صحیح بات نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں لوگوں کا مزاج، لوگوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے۔ جو بہت اچھا بولنے والا ہوتا ہے اس کی بات زیادہ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ صحیح بولے یا غلط بولے، کیونکہ لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی ہے وہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ چیک کرنے کے لیے علم چاہیے اور سرے سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، لہٰذا لوگ اس کے بولنے کی لچک کے اوپر چلے جاتے ہیں، بات کرنے کی صلاحیت کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ بہت اچھا بولتا ہے۔ تو بہت اچھا بولتا ہے اور بہت صحیح بولتا ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کا مارکیٹنگ ایجنٹ ہو، بہت اچھا بولتا ہے لیکن ایک چیز جو غلط ہے وہ بھی بیچ دیتا ہے۔ اب آپ اچھا بولتا ہے دیکھیں گے یا صحیح بولتا ہے، سچ بولتا ہے دیکھیں گے۔ تو اچھا بولنے کی بجائے سچا بولنا زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دین کا علم حاصل کریں جو سچے ہوں، جو صحیح بات بتاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں۔ اس میں خاص طور سے ان لوگوں سے بچیں جن کے دین کا مدار سنت کی بجائے بدعت پر ہو۔
چاہے وہ بدعت عقیدے کی ہو، چاہے وہ بدعت عبادات میں ہو، یا چاہے وہ بدعت زندگی کے دوسرے معاملات میں ہو۔ اس سلسلے میں مسلم ابن یسار کا قول ہم نے دیکھا، کہتے ہیں لا تمکن صاحب بدعت من سمعک، اپنا کان بدعتی کو مت دے، یعنی بدعتی کی بات مت سن، اس کی بات سننے والا مت بن۔ کیوں؟ فَيَصُبَّ فِيهَا مَا لَا تَقْدِرُ أَن تُخْرِجَهُ مِن قَلْبِكَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے کان میں ایسی بات ڈال دے کہ پھر وہ بات کان کے ذریعے سے دل میں چلی جائے اور تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے اور نہ نکال پائے۔ بعض اوقات ایک آدمی آتا ہے، ایسی بات اس کے دل میں شک والی ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ چیز شک نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں نکل پاتا ہے۔ کبھی نبی کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی آخرت کے سلسلے میں، کبھی قرآن کے بارے میں کوئی ایسا فلسفہ گھڑ کے پیش کر دیتا ہے، کبھی حدیث کے بارے میں، کبھی قبر کے بارے میں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں کچھ ایسا جملہ وہ بول دیتا ہے روانی میں کہ اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بات ہوتی ہے، کبھی آخرت میں قبر کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں شک کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ اللہ کے بارے میں ہوتی ہے، اللہ کے اسم و صفات کے بارے میں ہوتی ہے، کبھی صحابہ کی آپس کے اختلاف کے بارے میں ہوتی ہے۔ دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی، آپ سوچئے، آپ اپنے گھر کے اندر دروازے سے اندر کسی خراب جانور کو آنے نہیں دیتے، کیوں؟ آئے گا تو ہو سکتا ہے بیڈ روم میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کچن میں چلا جائے، پورے گھر میں گندگی کر دے گا، آپ اس کو دروازے پر ہی روک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے باطل کو آپ اندر آنے دیں اور آپ کے دل میں وہ باطل بیٹھ جائے، پھر نکالنے کی کوشش کریں، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی کو ضائع کیوں کریں؟ ایسے کام میں کیوں لگائیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم سن کے دیکھیں گے تو صحیح کیا ہے، غلط رہے گا تو نہیں مانیں گے، صحیح رہے گا تو مانیں گے۔ دیکھیے، آپ اگر غلط رہے گا تو نہیں مانیں گے، آپ کا دل آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کتنی چیزیں دل میں آ جاتی ہیں، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی دوست کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں کوئی آدمی کچھ بات بول دیتا ہے، وہ دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی شک کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ اور بات ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، خاص طور سے شک ایک ایسی چیز ہے، دل میں اگر کوئی ڈال دے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں جو یقین کی بجائے شک دلوں میں پیدا کرتے ہیں، قرآن و سنت کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ کہتے ہیں تو بدعتی کی بات مت سن، ایسا نہ ہو کہ تیرے کان میں ایسی بات ڈال دے کہ وہ دل میں چلی جائے اور دل سے نکالنا مشکل ہو جائے۔ ایسا کوئی فلسفہ تجھ کو پیش کر دے تو اس کو اپنے دل سے نکال نہ پائے، تیرا دل کہے کہ نہیں یہی بات صحیح ہے، چاہے قرآن کی بات سامنے آئے، حدیث کی بات سامنے آئے، قرآن کی بھی تعویل کرنے لگ جائے، قرآن کی بھی آدمی تعویل کرنے لگ جائے۔ تو یہ بات ہم نے سنی۔ اس سلسلے میں فضیل ابن عیاض کہتے ہیں من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، جو بدعتی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو بدعتی کے ساتھ جالس، اس کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کرتا ہے، بدعتی کے ساتھ چاہے وہ دوست کے اعتبار سے ہو یا وہ معلم کے اعتبار سے ہو، مجلس کے اعتبار سے ہو، من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے، دین کا گہرا علم، سوجھ بوجھ اس کو نہیں ملتی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سنت اور دوسرے بدعت۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت سنت کو کہتے ہیں، دین کی گہری سمجھ سنت میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह ने नबी की ज़िम्मेदारी क्या बताई? व युअल्लिमुहुम अल किताब वल हिकमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सिखाते थे किताब और हिकमत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये थी कि आप सहाबा को और सारी उम्मत को किताब और हिकमत की तालीम दें। किताब कौन सी? अल्लाह की यानी क़ुरान। और हिकमत क्या है? हिकमत गहरी समझ जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, वो आप लोगों को सिखाते थे। मालूम ये हुआ कि हिकमत नबी के ज़रिए आती है। जब आदमी बिदात के रास्ते पर चलता है तो उसने नबी के रास्ते को छोड़ दिया। जाहिर बात है कि जब नबी के रास्ते को छोड़ देगा तो उसको हिकमत नहीं मिलेगी। तो बिदाती हिकमत से महरूम होता है, बिदाती हिकमत से महरूम होता है। इसीलिए बिदाती मजलिस में बैठना, बिदातियों के साथ उनकी बात सुनना, चाहे वो इंटरनेट पे क्यों ना हो, वो भी तो एक मजलिस है। एक ऐसा आदमी जो सुन्नत का पाबंद नहीं है, एक ऐसा आदमी जो कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म नहीं रखता है, उसका मनहज बिदाती है। अगर आप उसका बयान सुन रहे हैं, चाहे कितनी ही दिल लुभाने वाली बात करें, आपको दीन की गहरी समझ नहीं मिलेगी। आपको दीन की गहरी समझ नहीं मिलेगी, आपसे हिकमत छीन ली जाएगी। बिदाती की सोहबत सुन्नत का सही फहम इंसान से छीन लेता है। इसीलिए कहा मन जालसा साहिब बिदातिन, जो बिदाती की सोहबत इख्तियार करता है क्या होता है? सज़ा उसकी क्या है? लम युतल हिकमा, उसको हिकमत नहीं दी जाती है। लिहाजा जो आदमी चाहता है कि उसको अल्लाह की तरफ से हिकमत मिले, उसको ऐसे उलमा की सोहबत इख्तियार करना चाहिए जो कुरान और सुन्नत का गहरा इल्म रखते हैं, जो सुन्नत के पाबंद हैं, सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, सुन्नत की तालीम देते हैं। लेकिन राय और बिदात की तरफ बुलाने वाले इनके मजलिसों में बैठेगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे बाज़ार में चौराहे पर हो, चाहे वो इंटरनेट पर हो, ऐसा आदमी दीन की सही समझ से महरूम हो जाएगा। हिकमत उसको नहीं मिलेगी। और हिकमत का मिलना खैर का मिलना है, हिकमत का नहीं मिलना खैर से महरूमी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत देता है। व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, जिसको हिकमत दी गई उसे खैर कसीर दी गई, बहुत खैर दी गई, भलाई दी गई। मालूम ये हुआ कि आदमी भलाई से महरूम हो जाता है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि बिदाती की सोहबत इख्तियार न करे। अब बिदाती दो तरह के हैं। एक वो आदमी है जो बिदातें घड़ने वाला हो, जो बिदात की दावत देने वाला हो, वो ख़ुद एक प्रोपगेटर हो, वो ख़ुद बिदात फैलाने वाला हो। और दूसरा आदमी वो है जो भोला भाला सीधा जाहिल है, जिसको कुछ समझता नहीं है। एक आदमी ऐसे लोगों की सोहबत तो इख्तियार करे और उनको सिखाएं जो जहालत में मुब्तला हैं और जिनको दीन मालूम नहीं है, उनके साथ बैठकर उनको दीन सिखाए। लेकिन जो बिदात की जंग लड़ रहा है, जो बिदात का दाई है, प्रोमोटर है, चाहे वह आलिम हो या वो कोई गैर आलिम हो, ऐसे लोगों के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, हत्ता कि उनसे हुज्जतबाजी करना भी दिल में बीमारी पैदा कर देता है। अगर आदमी के पास सही सलाहियत नहीं है तो ऐसे लोगों से हुज्जतबाजी भी नुकसान पहुंचाता है। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। तो बिदाती की सोहबत के ताल्लुक से याद रखें, ऐसे लोग जो बिदात के दाई हों, ऐसे लोग जो बिदात के दाई हों, ऐसे लोगों की सोहबत में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे लोगों की मजलिस में भी नहीं बैठना चाहिए। मुफद्दल इब्न मुहल्हल कहते हैं कि लौ कान साहिबुल बिदअति इदा जलस्त इलैहि युहद्दिथुका बिबिदअतिही हज़रतहु व फररत मिन्हु, अगर ऐसा होता कि तू किसी बिदाती के साथ बैठता और वो डायरेक्टली अपनी बिदात तुझको बयान करता, बराह रास्त बिदात तेरे सामने पेश करता, तो फ़ौरन तू मुहतात हो जाता, डरता और उससे दूर हो जाता है। फररत मिन्हु, उससे भाग खड़ा होता है।
اگر ایسا عام طور سے ہوتا کہ کسی بھی بدعتی کے پاس تو جائے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کے ساتھ بیٹھے، وہ فوراً شروع کر دے سنو ایک بدعت بتاتا ہوں اس پہ عمل کرو، تو تو فوراً کہتا نہیں بدعت تو غلط ہوتی ہے اور تو بدعت بتا رہا ہے، آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، فوراً ایسا ہوتا ہے؟ بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے کہ آپ کو فوراً اپنی بدعت کا انجیکشن دے، اپنی فوراً بدعت تجھ کو پیش کرے، بدعتی ایسا نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زہر کو مٹھائی میں دیتا ہے، وہ زہر کو مٹھائی کے ریپر میں دیتا ہے۔ کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثِ السُّنَّةِ فِي بُدُوِّ مَجْلِسِهِ، لیکن بدعتی کیا کرتا ہے؟ اپنی مجلس کی شروعات میں، اپنی بات کی شروعات میں سنت کی حدیثیں تیرے سامنے رکھتا ہے، قرآن کی بات پیش کرے گا، حدیث کی بات پیش کرے گا، اور پھر ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْكَ بِدْعَتَهُ، پھر اس کے بیچ میں اپنی بدعت بھی داخل کر دیتا ہے۔ فَلَعَلَّهَا تَلْزَمُ قَلْبَكَ، اور بہت ممکن ہے کہ اس کی وہ باطل بات، اس کی وہ غلط بات جو سنت کی خلاف ہے، اس کے اندر تیرے دل میں۔ اب دیکھیے آدمی کیا کرتا ہے، دھوکہ دینے والا کیا کرے گا؟ نوٹ 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 نوٹ، صحیح نوٹ ایک، نقلی نوٹ، پہلے اوپر نقلی نوٹ رکھے گا، ہاں 1000 کی نیلی نوٹ، آدمی بولے نیلی تھوڑی دیتی ہو تو گلابی دیتی ہے، آدمی فوراً پکڑے گا اس کو۔ لیکن اگر نوٹوں کے بنڈل میں ایک نقلی نوٹ ڈال دے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو لے لیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مسئلہ بھیڑ میں ہوتا ہے، بھیڑ میں ایک 10 صحیح ایک غلط ایسا ہوتا ہے۔ تو بدعتی ایسا کرتا ہے، وہ صرف ایک دم رنگین بنا کے بدعت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا، وہ سنت 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 ایک بدعت پھر سنت سنت سنت، اس طرح سے تو اپنی بدعت آپ کو کیا کر دے گا؟ دے دے گا۔ اور آدمی بولے کہ سارا تو سنت بولتا، دیکھو قرآن، دیکھو یہ حدیث، سب تو اچھا بتا رہا نا، اس کی بات نہیں سننا۔ لیکن ایک عالم جانتا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ 9 باتیں صحیح کہیں، لیکن ایک بات یہ جو کہی ہے یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور وہ 9 باتیں تو ہم بھی بولتے ہیں، لیکن یہ ایک بات جو اس نے غلط بولی ہے تیرے دل میں بیٹھ گئی اور تو اس کو مانے گا۔ ان 9 باتوں کی وجہ سے یہ ایک غلط بات تو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا، کیونکہ آدمی بھروسے کی بنیاد پر بات مانتا ہے، بھروسے کی بنیاد پر مانتا ہے۔ 9 باتوں سے اس کا بھروسہ پیدا ہو گیا اور ایک غلط بات اس نے پیش کر دی، تو انہیں 9 باتوں کی وجہ سے اس بھروسے کی بنیاد پر وہ ایک غلط بات مان لیا، ہو گیا نا گمراہ، ہو گیا گمراہ۔ لہٰذا یہ دھوکہ نہ کھائیں۔ کہتے ہیں ثم يدخل عليك بدعته، پھر وہ اپنی بدعت تجھ پر داخل کرے گا، فلعلها تلزم قلبك، اور بہت ممکن ہے کہ پھر وہ غلط بات تیرے دل سے چمٹ جائے، فمتى تخرج من قلبك، اور اب کہاں وہ تیرے دل سے نکلنے والی ہے؟ اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس کا فین بننے کی وجہ سے، اب تو گھومنا جب شروع ہوا تو لائٹ چلی گئی تب بھی گھوم رہا ہے۔ آدمی فین بن گیا کسی کا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے خلاف سنتا نہیں۔ پھر بڑے سے بڑا عالم بھی اگر اس کے خلاف بولے تو کیا ہوتا؟ ان کو کیا معلوم؟ ان کو کیا معلوم؟ تجھ کو معلوم ہے۔ تو کسی سے دل جب لگ جاتا ہے، اس لیے پچھلے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ کسی کے محبت دل میں بیٹھنے سے پہلے اس کو چیک کر لو۔ اگر دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی، اس کے خلاف آپ سنو گے نہیں۔ حبک الشیء یعمی ویصم، ایک آدمی محبت کی وجہ سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، سنتا نہیں اس کے خلاف کوئی، سب پورا گاؤں مل کے بولے تو بھی نہیں سنتا، کیوں؟ دل اس پر آ گیا ہے، اب اس کے خلاف کچھ سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ بدعتی کا جو فریب ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ براہ راست آپ کو بدعت پیش کرے، تشت میں لو بدعت لو، ایسا نہیں کرے گا۔ صحیح باتوں کے بیچ میں غلط بات پیش کرے گا۔ کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے؟ کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس کی بات کو پکڑ سکو؟ نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک، اگر ہے تو آپ خود ہی اتنے اچھے آدمی ہو کہ آپ کو اس کی سننے کی ضرورت نہیں، آپ تو بولنے لائق ہو گئے اب۔
اتنا گہرا علم آپ کے پاس ہے کہ آپ برابر پکڑ سکتے ہیں، اتنا فاسٹ اگر آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عموماً انسان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ علماء ہوتے ہیں جو برابر اس کی بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آگے بڑھ